إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر
کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہمارے اندر آج کل بہت ساری ایسی اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کا علاج بے حد ضروری ہے، اور جن برائیوں کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔ بے شمار برائیاں ہیں، جیسا کہ پچھلے 2 خطبوں میں بھی میں نے آپ کے سامنے صلہ رحمی کے موضوع پر گفتگو کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے، پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ پیار اور محبت کو ختم کرنے والی بھی بہت سی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ پیار اور محبت کرنا چاہتے ہیں، آپس میں تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کے دل میں اخلاقی برائیاں ہیں آپ ان کو ختم کریں۔ اگر آپ ان برائیوں کو ختم نہیں کریں گے تو دوبارہ صلہ رحمی، پیار اور محبت قائم نہیں ہو سکتا۔ محبت تبھی ہوگی جب آپ کے دل سے اخلاقی برائیاں ختم ہوگی۔ اور ان برائیوں میں سے ایک برائی کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ کس قدر خطرناک بیماری ہے، وہ ہے حسد کرنا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے حسد کرنا۔ اور حکماء کا قول ہے کہ لا یہنأ لصاحبها عیش الحقد والحسد وسوء الخلق، وہ بندہ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا جو ایک دوسرے سے بغض رکھتا ہے، جو اپنے بھائیوں سے بغض رکھتا ہے، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسد کرتا ہے، اور جس کا اخلاق درست نہیں۔ یہ 3 قسم کے ایسے وصف ہیں جس بندے میں ہوں وہ بندہ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا، زندگی میں سکون اور چین ہی نہیں رہتا، چین چھن جاتا ہے، سکون چلا جاتا ہے جب انسان ان برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، دین اسلام تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو انسان کو سکون اور راحت ملتی ہے اور تسلی ملتی ہے، اور سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے ان بیماریوں سے نجات ضروری ہے، ان بیماریوں کا علاج ضروری ہے۔ اور حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو بے چین اور بے سکون اور پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی نے بڑی اچھی گھڑی پہنی ہے، آپ کہیں کہ اس کو اتنی اچھی گھڑی کہاں سے مل گئی، اللہ کرے یہ گھڑی اس کے پاس نہ رہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، آپ سے دیکھ کے رہا نہیں گیا، آپ نے کہا کہ اللہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ گاڑی اس کی برباد ہو جائے، اس سے چھن جائے۔ طلباء میں طالب علم ایک بڑا اچھا پڑھتا ہے، اس کی کلاس میں بڑی اچھی پوزیشن ہے، ایک مقام اور نام ہے، دوسرا طالب علم دیکھ کے حسد کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی پوزیشن اچھی نہ رہے، یہ بدنام ہو جائے، استادوں کی نظروں میں اس کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ تمنی زوال النعمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ میرے مسلمان بھائی کو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا، وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے۔ اس کے بے شمار اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، چند میں آپ کے سامنے ذکر بھی کروں گا کہ انسان حسد کرتا کیوں ہے، کیا تکلیف ہے اسے حسد کرنے کی، حسد کرتا کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ حسد کتنی بری بیماری ہے، دین اسلام نے اس کی کتنی مذمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو واضح فرمان ہے، فرمایا لا یجتمعان فی عبد مؤمن، فرمایا کہ ایک جو بندہ ہے اس کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی کی آدمی کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد، دونوں بیک وقت ایک دل میں جمع ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بندہ ایمان والا ہے، ایماندار ہے، اس کا رب پہ ایمان ہے، کامل الیقین ہے، اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا۔ اور جو اپنے دل میں حسد کی بیماری لیے بیٹھا ہے، حسد کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے،
وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر ہم میں سے کسی کے دل میں حسد ہے تو وہ ذرا اپنے ایمان پہ غور کرے، اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے کہ اس کا ایمان کہیں ختم نہ ہو جائے، اس کا ایمان کہیں ڈول نہ جائے۔ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل سے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ جب تک حسد نہیں کریں گے تب تک ان کے ساتھ بلائی اور خیر کا معاملہ ہوتا رہے گا۔ مراد یہ کہ جب لوگ حسد کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کے معاملات بگڑ جائیں گے، ان کے معاملات، ان کی زندگی کا گزر بسر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور معاملات بگڑ جائیں گے۔ پھر انسان یہ پوچھتا ہے کہ میرے معاملات تو درست ہی نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پوری نہیں پہنتی۔ اس طرح کے الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ جب یہ نظر ثانی کرے اپنے زندگی پہ تو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر اتنی برائیاں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے رب کا وبال ہے مجھ پہ۔ حسد دل میں لیے بیٹھا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ تو اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہی نہیں، دل میں حسد لیے بیٹھا ہے اور امید یہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ دل میں حسد آ جائے تو پھر خیر نہیں رہتی، پھر انسان کی زندگی میں خیر کا نام جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، اس کی زندگی سے خیر کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ حسد اس قدر بری بیماری ہے، حسد مسلمانوں کا شیوہ ہی نہیں ہے، حسد کرنا مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو چاہتا ہے میرا مومن بھائی وہ بھی اچھی زندگی گزارے، میں بھی اچھی زندگی گزاروں۔ مسلمان تو چاہتا ہے اگر اللہ نے اسے نعمت دی ہے تو اللہ مجھے بھی دے دے، یہ نہیں کہتا کہ اس سے چھین لی جائے اور مجھے مل جائے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد تو ناجائز ہے، حسد کا مطلب یہی ہے کہ آپ کہیں کہ اس سے اللہ نعمت چھین لے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، یا پھر بندہ یہ کہے کہ اس سے چھین لی جائے مجھے مل جائے۔ اور رشک کہتے ہیں کہ انسان اس بات کی تمنا کرے کہ یا رب اگر تو نے میرے مسلمان بھائی کو اس نعمت سے نوازا ہے، وہ کس قدر خوشحال زندگی گزار رہا ہے، مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے، میں بھی اس کی طرح خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ دن اور رات کو قیام کرتا ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو ہمیں یہ خواہش کرنی چاہیے کہ یا رب مجھے بھی اس کی طرح قرآن کی نعمت سے نواز دے، میں بھی اس کی طرح دن اور رات قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور رجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، رزق سے نوازا ہے، اور وہ دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے انسان یہ کہے کہ یا رب، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو مال سے نوازا ہے، وہ تیری راہ میں دن اور رات خرچ کرتا ہے، مجھے بھی مال سے نواز دے، میں بھی تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جائز ہے، رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا ناجائز ہے۔ حسد سے انسان اپنے دل کو بے چین کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو بے چین کرتا ہے، حسد سے انسان ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، حسد سے انسان کی زندگی بالکل نکارہ ہو کے رہ جاتی، اور حسد مسلمان نہیں کرتا۔ حسد کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں حسد کرنا شروع کر دیا۔ یہودی حسد کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنی فضیلت کیوں مل گئی۔ یہودی حسد کرتے تھے کہ پیچھے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، وہاں سے انبیاء کی لڑی شروع ہوئی، حضرت عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل سے آئے ہیں، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ انہوں نے حسد شروع کر دیا کہ سارے نبی ہماری آل اولاد سے، ہمارے باپ دادوں میں آئے ہیں، اور آخری نبی ہماری نسل سے ہٹ کے آ گیا ہے، دوسرے خاندان کا ہے۔ انہوں نے حسد شروع کر دیا،
یہ نبی ہماری قوم میں آنا چاہیے تھا، انہوں نے حسد کیا، اور حسد کی بنیاد پر پھر انہوں نے بڑی سازشیں چلی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جگہ جگہ پہ موقع دیکھتے ہی انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، اسلام کے ساتھ منافقت کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے۔ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا ان کو۔ جب انسان حسد کرتا ہے تو انسان پھر کوئی بھی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے۔ حسد کرنے والا قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کو یہ نعمت ملی ہے، اس کی زندگی کی نعمت بھی اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اگر اسے کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، میں اس سے پہلے اس کا جو ہے وہ قلع کما کر دوں گا، اس سے پہلے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ قتل کرنے تک انسان چلا جاتا ہے حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں نے حسد کیا، اور نعوذ باللہ بڑا مشہور واقعہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ لمبا واقعہ، وقت تھوڑا ہے۔ اس طرح حسد نے ان کو ابھارا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بھی شہید کرنا چاہا اور آپ پر حملے کیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ کا اعلان تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری حفاظت میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے بچا لیا۔ تو حسد کرتے کرتے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے اقدام اٹھائے اور ساتھ چلتے ہوئے راستے بھی بدلے تاکہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ جنگ احد کے لیے نکلے تھے نا، 1000 کا لشکر تھا، دوسری طرف 3000 کا لشکر تھا، لیکن احد کے میدان میں صرف مسلمانوں کے 1000 کے لشکر میں سے 700 افراد پہنچے تھے، 300 واپس آ گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ حسد، منافقت بھی کیوں کی؟ تاکہ میرے حسد کی جو بھڑاس ہے، میں جو حسد کر رہا ہوں، جو میں حسد کا بدلہ لے رہا ہوں، وہ پورا ہو جائے۔ تو حسد یہودیوں نے کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ یہودی سب سے زیادہ حسد کس بات پہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودی اتنا حسد کسی چیز پہ نہیں کرتے جتنا تمہارا ایک دوسرے سے السلام علیکم کہنے پر حسد کرتے ہیں، اور جتنا نمازوں میں آمین کہنے سے حسد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو حسد ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی بہترین دعا ہے کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تمام قسم کی اخلاقی برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر السلام علیکم کا حقیقی مطلب اور معنی اور مفہوم ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دماغ میں آ جائے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام ہے کیا، اسلام دعوت کس کی دیتا ہے۔ السلام علیکم مطلب اور مفہوم اور معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم اب محفوظ ہو، میری برائی سے، میری تکلیف سے، میری طرف سے اب تمہیں کوئی شر نہیں پہنچے گا، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، تمہیں کبھی کوئی مصیبت نہ پہنچے، تم سلامت رہو، ہمیشہ سلامت رہو۔ یہ دعا ہے السلام علیکم۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کے بعد پھر گالیاں شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لڑائی اور جھگڑا بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے تکلیف بھی دیتے ہیں۔ تو نے کیا سلامتی بھیجی؟ تو نے سلامتی تو دور کی بات، تو نے تو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو یہودی حسد کرتے تھے کہ یہ اتنی پیاری دعا السلام علیکم مسلمانوں کے حصے میں آ گئی ہے۔ یہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم کا اگر معنی پتہ چل جائے تو السلام علیکم کہنے سے انسان کا آپس میں جو تعلق خراب ہوتا ہے وہ واپس درست ہو جائے گا، ایک دوسرے کے دل میں جو حسد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے، آپس میں معاملات کو استوار اور درست کرنے کے لیے سب سے بڑا نسخہ یہ بتایا تھا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ لوگوں سے یہ کہا کرو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ جب تو نے دل سے کہہ دیا کہ تم پر سلامتی ہو، تیرا مسلمان بھائی تجھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر وہ تجھ سے کہہ دے تو تو اس کی شر سے اور اس کی طرف سے تکلیف اور دکھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہے السلام علیکم کا معنی اور مفہوم۔ لیکن آج ہم سلام بھی لیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ہے لیکن دلوں میں اختلاف ہے۔
ہاتھ میں ہاتھ ہے، دل میں حسد اور کینہ اور بغض لیے بیٹھے ہیں، کیا فائدہ ایسا سلام لینے کا؟ السلام علیکم تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تحفہ دیا کرو۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی سلام کا تحفہ دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، کہا جائے گا تمہارے رب کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ یہ جنت میں جاؤ گے تو یہ تحفہ رب کی طرف سے ملے گا۔ اللہ کا نام ہے السلام، اللہ سلامتی دینے والا ہے۔ کس قدر اچھی صفت ہے سلامتی۔ تو یہ سلامتی کا وصف، ایک دوسرے کو محفوظ رکھنا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، یہ سلامتی جیسی عظیم نعمت اور عظیم وصف یہ مسلمانوں کے حصے میں آیا ہے۔ یہودیوں کو اس بات سے حسد ہے۔ تو اس لیے اگر ہم السلام علیکم کا صحیح معنی سمجھ لیں تو ہمارے دلوں سے حسد نکل جائے گا، ہمارے دلوں سے بغض نکل جائے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہوا کرتا تھا کہ صحراؤں میں چلتے ہوئے، جنگلات کا سفر کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی ایسا فرد مل جائے جس کو آپ جانتے نہیں اور وہ آپ سے ملتے ہی یہ کہہ دے کہ السلام علیکم، تو بندہ یہ سمجھ جاتا تھا کہ اب میں اس کے شر سے اور اس کی تکلیف سے محفوظ ہوں، اب یہ بندہ مجھے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ اس نے مجھے السلام علیکم کہہ دیا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، اگر کوئی سلام لے کے گزرے تو ہم شک کرتے ہیں پتہ نہیں اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ آج ہم نے السلام علیکم کا مطلب اور معنی ہی نہیں سمجھا اور اس کے معنی کو بدل دیا۔ اور حقیقت میں سلامتی سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جب دلوں میں حسد ہو، زبان سے سلام نکلے تو پھر کیسے سلامتی ہوگی؟ اس لیے دل اور زبان کا اتفاق پیدا کریں، آپس میں اتحاد کریں گے تو پھر آپ کے دلوں سے حسد نکل جائے گا۔ اتنی عظیم دعا ہے السلام علیکم۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین کہنے پر یہودی حسد کرتے ہیں۔ آمین، ہم نمازوں میں آمین کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب امام اذا امن الامام فامنوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آمین امام کہے تو تم آمین کہا کرو۔ اور فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی اس کے اللہ نے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک آمین کہنا ہے، آمین کا عمل، چھوٹا سا عمل۔ اور 5 وقت کی نماز ہے جس میں 3 نمازوں میں ہم آمین کہتے ہیں امام کے ساتھ، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، جہری نمازوں میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، اور آمین بلند آواز سے کہا کرو۔ آمین جس کی فرشتوں کے ساتھ موافقت کر گئی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے ساتھ آمین کہتے ہیں، تو آواز بلند ہونی چاہیے آمین کہنے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آواز بلند ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ مسجد میں وَلَضَّالِينَ کہتے تھے اور پیچھے سے آمین کی آواز آتی تھی تو مسجد گونج اٹھتی تھی، پوری مسجد میں آواز آتی تھی۔ آمین کہنے سے یہودیوں کو حسد ہوتا تھا، وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ آمین کس پہ کہی جاتی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین سے پہلے یہودیوں پر غضب کیا جاتا ہے۔ المغضوب علیہم، یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور آگے بندہ یہ کہتا ہے آمین، پھر یہودیوں کو تو حسد ہوگا ہی نا کہ جن پر غضب کیا گیا ہے ان کا ذکر کر کے بعد میں ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو آمین اور السلام علیکم سے یہودیوں نے حسد کیا، یہودیوں نے بغض رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تم کثرت سے سلام کہا کرو اور آمین آواز بلند سے کہا کرو۔ وہ حسد کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اسلام بلند ہونا چاہیے۔ تو یہ حسد کی بیماری مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ حسد کی بیماری ایک مسلمان اور ایک مومن کا وصف نہیں ہے۔ حسد کرتے کرتے انسان اپنے بھائی کے قتل تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی مثال ماضی میں بڑی ہی واضح اور مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، کیا کیا تھا اس نے؟ قابیل نے حسد کیا حابیل سے اور کہا، اللہ رب العزت نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا،
تو اس نے کہا تو مجھے قتل کر دے، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ اللہ قربانی صرف متقین کی قبول کرتا ہے۔ دونوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو کیا ہوا؟ اس نے حسد کرنا شروع کر دیا اور قتل کرنے پر پہنچ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تو قتل کر لے، میں تیرے خلاف ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، تو قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر لے۔ قتل کر دیا، اور وہ دن جس دن اس نے قتل کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک اس قدر بڑا جرم ہے، کوئی بھی اگر قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ قاتل کو تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ قابیل کو بھی پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے اس قتل جیسی بری برائی اور قتل جیسی برا جرم جو ہے قتل جیسا، اس کی ابتدا قابیل نے کی تھی۔ تو وجہ کیا بنی تھی؟ حسد، اپنے بھائی سے حسد کرنا۔ آج ہم اپنے رشتہ داروں سے حسد کرتے ہیں، اللہ نے اس کو دیا ہو، مال دیا ہو، اللہ نے اس کے مال میں برکت دے دی، اس کا گھر بڑا ہے، اس کی گاڑی بڑی ہے، اگر وہ تم سے صلہ رحمی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے، تم صبر کرو، لیکن اس کے مال پر حسد نہ کرو۔ رشتوں میں بگاڑ آئے گا، تعلق استوار نہیں رہے گا، تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ حسد جیسی بیماری اگر دل میں آ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا دب الیکم داء الامم، حسد ہماری مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی شیان شان نہیں ہے کہ ہم حسد کریں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں مسلمانوں میں بھی پائی جائیں گی، اور فرمایا کون کون سی بیماری؟ فرمایا الحسد والبغضاء، حسد کرنا اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا، یہ پہلی قوموں میں پایا جاتا تھا، اور یہ پہلی امتوں کی اور قوموں کی بیماری تھی جو مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی الحالقہ ولا اقول تحلق الراس ولكن تحلق الدین، آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد کرنے سے تمہارے دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے سر کے بال مونڈ دیتے ہیں تو سر سے بالوں کا صفایا ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے اس کے دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو حسد کرنے سے انسان کے دین کا بھی صفایا ہو جاتا ہے، انسان کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے، حسد کرنے سے انسان کا آپس میں تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بات یہ بتانا چاہتا ہوں، حسد کرتے کیوں ہیں ہم؟ سبب کیا بنتا ہے؟ حسد کا سبب کیا ہے؟ حسد کا سبب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق پر، اللہ رب العزت کی تقسیم رزق پر آپ راضی نہیں ہوتے، قناعت نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کے رشتہ دار کو بھی دیا ہے، وہی دینے والا ہے، ہمارا یقین اور ایمان ہے ان اللہ هو الرزاق، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، یہ اس مالک کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن ہمیں اس کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم حسد کریں گے تو ہم دوسرے لفظوں میں اللہ کی تقسیم رزق پر اعتراض کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے اسے کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، یا اللہ اس سے چھین لے مجھے دے دے، اس کے پاس اس کا مال نہ رہے، اس کے پاس اس کی نعمت نہ رہے، ہم اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے، وہ حکمتوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے زیادہ دے، وہ جانتا ہے میں نے کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دوں گا وہ درست رہے گا، کس کو کم دوں گا وہ درست رہے گا، یہ میرا مالک جانتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں نہ رہتا، پھر انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ایک دوسرے سے بغض رکھتا ہے۔ اور حسد کی ایک اور بہت بڑا سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، ہر انسان میں اللہ نے الگ الگ صلاحیت رکھی ہے، ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہے، اس میں اللہ نے اس کے مطابق صلاحیت رکھی ہے۔ ہر ایک بندے میں تمام صلاحیتیں بھی نہیں ہوتی، اگر کوئی ایک بندہ ایک صلاحیت سے خالی ہے، اللہ نے اس میں کوئی اور صلاحیت رکھی ہوگی، اگر اس کو وہ صلاحیت نہیں ملی تو اللہ نے اس کے بدلے میں کوئی اور صلاحیت دے دی ہے۔ اس لیے صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی بندہ ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں پڑھنے والے کئی طالب علم ہوتے ہیں،
ایک بازار میں کاروبار کرنے والے کئی کاروباری افراد ہوتے ہیں، اب بعد کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کو طریقہ ہے کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں، کاروبار کیسے چلاتے ہیں، وہ کاروبار طریقے سے اور صلاحیت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ اور ایک دوسرا کاروباری فرد ہے جس کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی، کاروبار کرنا اسے آتا ہی نہیں ہے، اسے طریقہ ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کاروبار کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے کہ اس کا کاروبار دن بدن بڑھ رہا ہے اور میرا کاروبار وہیں پہ کھڑا ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے، مجھے لاس ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تجھ میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، چھوڑ دے کاروبار، کچھ اور کر لے۔ اللہ نے صلاحیت جو رکھی ہے اس کا استعمال کرو۔ اب ایک طالب علم زیادہ پڑھنے والا ہے، وہ پڑھ کے اچھی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، دوسرے طالب علم کو اللہ نے اتنا ذہین بنایا ہی نہیں، وہ جتنا مرضی پڑھ لے اس کی صلاحیت کا اس کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دن رات محنت کر کے بھی وہ اچھی پوزیشن نہیں حاصل کرتا تو کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے اس بھائی سے حسد شروع کر دیتا ہے جس کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے۔ لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اگر یہ صلاحیت دی تو کوئی صلاحیت نہیں دی، وہ سوچے کہ اگر اللہ نے ایک صلاحیت سے اسے محروم رکھا ہے تو اللہ نے 20 اور صلاحیتیں اس میں ڈالی ہوں گی۔ آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا، آپ کا ذہن پڑھائی کی طرف تیز نہیں ہے، آپ اتنے ذہین نہیں ہیں تو فکر کرنے کی اور ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ میں کوئی اور صلاحیت رکھی ہوگی۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں بنایا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو صلاحیتوں کی بنیاد پر کہ فلاں میں صلاحیت ہے، مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس بنا پر اگر حسد کرو گے تو تم میں کوئی بھی صلاحیت نہیں رہے گی، پھر جو صلاحیتیں تم میں بھی ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بھی چلی جائیں گی۔ اور ایک دوسرے سے بغض ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان حسد شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ پہلے تھوڑی سی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، نفرت پیدا ہوئی، نفرت کے بعد بات بڑھتے 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 حسد تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرے اس دشمن کے پاس کچھ نہ رہے، جو بھی ہو میرے پاس ہو، جو بھی آئے میرے پاس آئے، میں اس سے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے مقام اور عہدے سے، اس کے منصب سے، اس کے جاہ و جلال سے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ جب ایک بندہ ایک جگہ پہ ایک مقام پہ کھڑا ہے، وہ اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، عہدے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اور ایک دوسرا بندہ جس کو اللہ نے انہی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو اس کے پاس ہیں، وہ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ اپنی صلاحیت استعمال کرتا ہے یا اپنی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اس بھائی سے بغض اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، حسد کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اس کا میں خاتمہ کیسے کروں، یہ میرے مقابلے کا ہے، اب یہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اب اس کو مقابلے سے ہٹانے کے لیے میں کیا کروں؟ یہ بھی حسد کی ایک بنیاد ہے کہ ایک طالب علم اچھا پڑھتا ہے، دوسرا بھی اچھا پڑھتا ہے، دونوں مقابلے کے ہیں، ایک لیول کے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے میں اکیلا تھا، اب یہ میرے مقابلے میں آ گیا ہے، مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور مقابلے میں حسد کر کے اپنے ساتھ والے کو حسد کی وجہ سے اس کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سازش چل بیٹھتا ہے۔ اور اس کی مثال بڑی ہی مشہور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی منافق، آخری بات کو ختم کرتا ہوں، عبداللہ بن ابی منافق ابن سلول وہ مدینہ کا حکمران بننے والا تھا۔ اسے مدینہ کے اندر وہ سوچ رہا تھا کہ میرے نیچے تخت ہوگا، میرے سر پہ تاج ہوگا، میرے سامنے غلام ہوں گے، میری خدمت کرنے والے خادم ہوں گے، اور طرح طرح کے سپنے سجائے بیٹھا تھا، حکمران بننے والا تھا۔ ادھر سے حضور کی آمد ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ میں آ گئے، اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب مدینے کا حکمران ہم عبداللہ بن ابی منافق کو نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائیں گے۔ جب مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عہدہ مل گیا، حکمران بنا دیا گیا، پھر اس عبداللہ بن ابی منافق نے ساری زندگی مرنے تک رسول اللہ سے حسد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی پھر حسد ہی کرتا رہا۔ وجہ کیا تھی کہ میرے مقابلے میں کیوں آیا؟ بھائی اگر کسی کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے، وہ آپ کے مقابلے میں آیا ہے، آپ اپنی صلاحیت استعمال کریں لیکن اس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس ابی ابن ابی نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت کو ختم تو کر نہیں سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی سازشیں کی اس نے۔ اور جنگ کے لیے نکلتے ہوئے جب 300 افراد کو واپس لے جایا گیا جو منافق تھے، ان 300 افراد کا لیڈر اور اس 300 افراد کا گائیڈر یہ تھا عبداللہ بن ابی منافق۔ اس نے کہا تھا ہم جنگ میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ مسلمان اکیلے جائیں، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان سارے کے سارے شہید ہو جائیں۔ یہ حسد تھا جو اس نے اپنے مقابلے میں آ کے رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حسد اتنی بری بیماری ہے جو پہلی امتوں میں پائی جاتی تھی، آج مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، اور جب حسد دل میں ہوگا پھر ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان ہوگا تو پھر حسد نہیں ہوگا۔ ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیے اور دلوں کے اندر جا کے جھانکیے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے کہ حسد ہے۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں، اگر حسد ہے تو پھر ایمان نہیں۔ اللہ نے کسی کو نعمت سے نوازا ہے، کسی انسان کو اللہ نے نعمت دی ہے، تو تم اپنے لیے دعا کرو یا اللہ مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے۔ اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ تم یہ کہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی ہے، اس کو اللہ نے کیوں دیا ہے؟ بھئی اللہ کو اس کی کوئی چیز پسند آ گئی ہوگی، کوئی خاص عمل اس کا پسند آ گیا ہوگا، تم بھی کوئی ایسا عمل کرو جو اللہ کو پسند آئے، اللہ تمہیں بھی نعمتوں سے نواز دیں گے، بجائے اس کے کہ تم دل میں یہ بے چینی کے ساتھ حسد کرتے رہو، اور حسد کرنے والے کا دل بھی بے چین رہتا ہے، اس کی طبیعت بھی ناساز رہتی ہے، اس کے معاملات بھی خراب رہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتے ہیں۔ حاسد لوگ اور حاسد فرد معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور حاسد بندے کی زندگی بھی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ لا تحاسدوا لا تحاسدوا، لوگوں آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں حسد نہ کیا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں پیار اور محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے۔ یہ صلہ رحمی اور آپس میں پیار اور محبت تبھی پیدا ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے بغض اور حسد کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاقی برائیوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی بری اور قبیح بیماری سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو آسان بنائے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔